IMF نے حکومت کو پیٹرول پر لیوی 60 روپے اور 18% GST بھی بحال کرنے کی تجویز دے دی۔ IMF کا کہنا ہے مقامی طور پر تیار کی گئی سگریٹ پر وفاقی ایکسائز ڈیوٹی کی ایک ہی شرح لاگو کی جائے گی۔ منصوبہ مقامی ہو یا غیر مقامی ہو، ماحول کو آلودہ کرنے والی مشینری پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگانے کا تجویز۔ سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ صدر کی جانب سے برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا بھی کالعدم قرار۔ شوکت عزیز صدیقی ہائی کورٹ سے ریٹائرڈ جج تصور کیے جائیں۔ شوکت عزیز صدیقی کو پینشن سمیت تمام مراعات ملیں گی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ پیپلز پارٹی نے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے عدالت اور الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا مخصوص نشستوں پر حلف کے لیے پی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ کے پی باہر ڈائیلاگ مارتے ہیں، اندر وزیر اعظم کے ہاؤس پر جاتے ہیں۔ کے پی میں غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں۔ اسمبلی اجلاس بلا کر بحث بھی پیش نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں سائفر سازش تھی، اب بھی بیان پر کھڑے ہیں۔ سائفر اگر تھا ہی نہیں تو بانی پی ٹی آئی کو سزا کیوں دی؟ سائفر سے متعلق ڈونلڈ لو کے بیان کی سفیر نے تصدیق کی تھی۔ اسد مجید کو بلا کر پوچھا جائے کہ بات چیت نہیں ہوئی تو سائفر کس نے بھیجا؟ ملک کے اندر کسی کی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کا بھارتی ماہی گیروں کی 8 کشتیوں سے آمنا سامنا۔ ترجمان کا کہنا ہے بھارتی ماہی گیروں کی کشتی PMS-A کے جہاز سے ٹکرا گئی۔ کشتی کا عملہ بورڈنگ ٹیم سمیت سمندر میں گر گیا۔ PMS-A کے جہاز نے ہندوستانی ماہی گیروں اور PMS-A کے اہلکاروں کو بچانے کے لیے تیزی سے کام کیا۔ PMS-A کے جوان محمد ریحان شہید جبکہ 5 ہندوستانی ماہی گیروں کو زندہ بچا لیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں اردو نیوز نیٹ ورک۔